بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ رسالت میں شہادت عظمیٰ کے دو دردناک سانحات جنہیں اب کوئی یاد بھی نہیں کرتا، اتنے بڑے سانحات اب جنہیں اب کوئی یاد بھی نہیں کرتا، بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ ان کی تعداد 70 تھی، 70 یا 72 تھی۔ وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بااعتماد ساتھی تھے، بہت بااعتماد، بڑے بہادر اور نڈر تھے۔ وہ دینی علوم کے ماہر تھے اور قرآن کے قاری بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجد کے علاقے میں بنی عامر کے قبیلے کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ قبیلہ تھا، بنی عامر نام تھا اس کا، نجد کے علاقے میں ان کی تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ایک تبلیغی مکتوب یعنی خط اس سردار کے نام بھی دیا تھا، جو کہ بنی عامر قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عامر بن طفیل بن مالک، اس کے نام خط دیا تھا تبلیغ کا رسول اللہ نے۔ جب یہ تبلیغی وفد بھی عامر بن طفیل کے، جبکہ یہ تبلیغی جو وفد ہے، یہ جو سردار تھا عامر بن طفیل، اس کا چچا تھا ابو برا بن مالک، اس کی ضمانت پر وہاں گیا تھا، اور وہی اس کو وفد کو رسول اللہ سے درخواست کر کے لے کر گیا تھا، اس کی دعوت پر گیا تھا، سردار کے چچا کی دعوت پر۔ اس کا نام تھا ابو برا بن مالک، اس کے چچا کا۔ جب یہ لوگ نجد کے قریب مونا کے مقام پر واقع ایک کنویں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ اس مقام کو بیر مونا یعنی مونا کا کنواں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، مونا کا کنواں مونا علاقے کا نام ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، اس بیر مونا کے مقام سے قاصد بھیجا انہوں نے سردار کے پاس، لیکن سردار عامر بن طفیل نے رسول اللہ کے قاصد جو تھا اس کا نام تھا حضرت حرام بن ملحان، قاصد کا نام تھا رسول اللہ کا، اس کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اس سردار نے، اس ملعون سردار عامر بن طفیل نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھے بغیر ہی پھینک دیا۔ حالانکہ دنیا کے کسی قانون اور مذہب میں قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ قاصد کو قتل کرنا کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی قانون میں جائز نہیں ہے۔ قاصد کو قتل کرنے کے بعد ملعون عامر بن طفیل بن مالک، اس کا نام ہے یہ عامر بن طفیل بن مالک، اس نے اپنے چچا ابو برا بن مالک کی طرف سے وفد کو دی گئی پناہ یعنی ضمانت کا پاس کیے بغیر، وہ اپنے چچا کی جو ضمانت دی تھی چچا نے ان کی رسول اللہ کو، اس کا بھی اس نے خیال نہیں کیا، اور ارد گرد کے قبائل کو اکٹھا کر کے اچانک بیر مونا کے قریب ٹھہرے ہوئے اصحاب رسول پر اچانک حملہ کر دیا۔ انہیں علم ہی نہیں تھا، بیٹھے تھے، کوئی سویا پڑا تھا، کوئی کسی کام میں مصروف تھا، اچانک ان پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ چنانچہ تمام 70 صحابہ اکرام جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور ان سب کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ وہ جو کنویں تھا مونا کا، اس میں ڈال دیا گیا، جس سے کنواں بھر گیا، یعنی کنویں کو صحابہ کی لاشوں سے بھر دیا گیا۔ ان میں سے 2 صحابہ سخت زخمی حالت میں بمشکل جان بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کسی نہ کسی طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دردناک سانحہ پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا، اور مسلسل 1 ماہ تک ان لوگوں پر بد دعائیں کرتے رہے۔ 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا سوگ منایا۔ یہ واحد واقعہ ہے جس کا رسول اللہ نے اتنا لمبا سوگ منایا، اور صبح کی نماز میں
دعائے قنوت پڑھ کر ان قاتلوں کو بد دعائیں دیتے رہے اور اپنی بیداری کا اظہار کرتے رہے۔ اس اندوہناک واقعے کے بعد دشمنان اسلام نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اب اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر ان کی ناپاک آرزوئیں خاک میں مل گئیں۔ اس واقعہ کے بعد ابو برا جو کہ اپنی ضمانت پر صحابہ کے وفد کو لے کر گیا تھا، وہ خود بھی اور اس کا بیٹا جس کا نام تھا ربیہ، یہ دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور رفتہ رفتہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ گیا۔ یہ واقعہ 4 ہجری ماہ سفر میں وقوع پذیر ہوا تھا، 4 ہجری میں۔ اور دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ہی، اس واقعے سے چند ہی روز پہلے، اسی ماہ سفر میں کچھ روز پہلے ایک دل خراش واقعہ بھی رونما ہوا، جسے رجی کا واقعہ کہتے ہیں۔ رجی کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ میں 10 بڑے جید اور قابل اصحاب رسول اللہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، یعنی رسول اللہ کے 10 بڑے قابل صحابہ تھے، بہت جید بزرگ تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جو کہ رسول اللہ نے وہاں بھیجے تھے۔ اس واقعہ میں بھی قبیلہ ازل اور قارہ کے چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ دین کے لیے کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ قبیلہ تھا ازل اور قارہ، 2 قبیلے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ چاہیے، جس میں آپ نے 10 لوگ بھیجے اور عاصم بن ثابت انصاری کو ان کا امیر مقرر کیا۔ عاصم بن ثابت انصاری، یہ انصاری صحابی تھے، ان کا امیر مقرر کیا۔ جب یہ قافلہ عصفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے رجی، جس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مقام کا نام ہے، علاقے کا نام ہے رجی، پر پہنچا تو قبیلہ بنی لحیان، وہ ایک قبیلہ تھا وہاں پہ، بنی لحیان نام تھا اس کے 200 کافروں نے، 200 دشمنوں نے گھات لگا کر اچانک حملہ کر دیا 10 صحابہ پر۔ 200 کافروں نے حملہ کر کے سب کو شہید کر دیا اور 2 صحابہ کو خصوصی طور پر گرفتار کر کے اپنے ساتھ مکہ لے گئے۔ یہ دونوں صحابہ، ایک تھا حضرت خبیب بن عدی، حضرت خبیب بن عدی بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور دوسرا حضرت زید بن دسنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا، مکے کے بازاروں میں انہیں بطور غلام فروخت کر دیا، اور بعد ازاں سخت تکالیف دے کر انہیں شہید کر دیا گیا، سخت تکالیف دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب نے سولی پر چڑھنے سے قبل 2 رکعت نماز بھی ادا کی تھی۔ حضرت خبیب نے سولی دینے سے قبل ان کے جسم اطہر کو تلواروں سے کاٹا گیا، نیزوں سے جسم کو چھلنی کیا گیا، چھیدا گیا، اذیت دینے کے لیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری جگہ پر اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو جواب میں حضرت خبیب نے جواب میں گرج کر فرمایا کہ میں رسول اللہ کے پیر میں لگے کانٹے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، کہ رسول اللہ کے پیر میں ایک کانٹا نہ لگے، میری جان بھلی چلی جائے۔ اس طرح کے لوگ صحابہ تھے جو کہ رسول اللہ پہ جان دینے والے تھے، عاشق صحابہ تھے جنہیں کہا جاتا تھا۔ اس قدر اذیتیں مکہ کے مشرک بھی، اس قدر اذیتیں حضرت خبیب کو دی گئیں، ظالموں نے دیں، کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی کانپ گئے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا، اتنی اذیتیں دیکھ کر، پھانسی سے پہلے، ان کو مارنے سے پہلے اس قدر اذیتیں دی گئی ان کو، ان جسم کے عضو کاٹے گئے، ان کے عضو کاٹے گئے الگ الگ۔ اور اس کے بعد اسی اذیت کے باعث ان کے قاتل بھی کچھ عرصہ کے بعد توبہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تمام واقعات مفصل طور پر کتب احادیث میں منقول ہے۔ یہ وہ عظیم صحابہ کرام تھے جنہوں نے کسی حکومت کے حصول کے لیے نہیں،
किसी हुकूमत के लिए हासिल करने के लिए कोई कुर्बान नहीं शहीद हुए, बल्कि खालिस इस्लाम की तरवीज और तबलीग के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये वो सहाबा थे, अजीम सहाबा, और यही सच्चे आशिक रसूल थे। इन्हें कहा जाएगा सच्चे आशिक रसूल। ऐसे लोग सच्चे आशिक रसूल थे। आजकल के फेसबुकी आशिक रसूल नहीं थे ये। मैं ज़्यादा चाहूँगा, इससे पहले गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हमें हौसला हो और मज़ीद इस तरह की इल्मी और मालूमाती वीडियोज़ आपके सामने पेश करते रहें। याद चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।